أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید منیب الحسن یوٹیوب انالیٹکس چینل اے نیو ہوپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا پہلا چینل جو کہ اسی نام سے تھا، اے نیو ہوپ اسپیس ڈیش اسپیس سید منیب الحسن، کو میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے، لہذا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو کا نوٹس آپ کو مل جائے، اور ساتھ جتنا آپ زیادہ لائک اور شیئر کریں گے، یوٹیوب انتظامیہ بھی ہماری ویڈیو کو اوپر لے کر آئے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ اس انالیٹکس اور ایڈوائزر چینل سے ملک و پاکستان کی میں خدمت کر سکوں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل اے نیو ہوپ اسپیس ڈیش اسپیس سید منیب الحسن کو اپنے بہنوں بھائیوں، عزیز و اقارب اور دوستوں میں متعارف کروائیں۔ شکریہ جی۔ میں یہ اپنا ویڈیو موجودہ نئی حکومت کو امریکی صدر نے خط لکھا ہے، اور اس خط کے تمام اقتباسات اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے جو اس خط میں پاکستان کے لیے نیک خواہشات ہیں اس کا اظہار کیا ہے، لہذا پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا ان کے لیے پہلا خط ہے، بلکہ حالیہ برسوں میں کسی بھی پاکستانی سربراہ حکومت سے امریکی صدر کا یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہے۔ اپنے خط میں امریکی صدر نے نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان تعلقات اور شراکت داری دونوں کی سلامتی کے لیے اور دنیا کی سلامتی کے لیے بھی اہم ہے۔ دونوں ملکوں کی مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مل کر کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا، اور کہا کہ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم کے مشترکہ ویژن کو مل کر فروغ دیتے رہیں گے۔ گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے لیے اتحاد کو مضبوط کریں گے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ پائیدار زرعی ترقی، آبی انتظام اور 2022 کے سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رہے گی۔ پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ نئی بات نہیں، مگر عام تاثر یہی ہے کہ امریکہ صرف اس وقت پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بناتا ہے جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہو، اور کام نکل جانے پر وہ پاکستان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ بات اگر یہاں تک محدود ہوتی تو شاید قابل قبول نہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف حریفوں جیسا رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ ایسا وقت بھی تھا کہ افغان جہاد کے لیے امریکہ پاکستان کی مشاورت کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب بھارت کی طرف سے ایٹمی دھماکے کیے جانے کے بعد اپنے دفاع میں جواباً ایٹمی دھماکے کرنے پر امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دیں، اور بھارت ہی کے اکسانے پر ہم پر دہشت گردی کے معاون ریاست جیسے الزامات بھی لگائے گئے۔ اس کے مقابلے میں دہلی کے حکمران نو کی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، یہاں تک کہ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور خود امریکہ کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کی شواہد موجود ہونے کے باوجود ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب امریکی صدر نے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط لکھا کہ ان کی حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، جو خوش آمد ہے۔ تاہم انہوں نے خط میں جو کچھ کہا ہے وہ اس پر عمل ہوگا تبھی یقین آئے گا کہ امریکہ پاکستان کے مسائل کے حل میں
مدد کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے توانائی بحران سے نکالنے کے لیے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کا دھمکی آمیز بیان سامنے آ گیا کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایران کی طرف سے کیا جانے والا بھاری ہرجانہ کون ادا کرے گا؟ امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملکوں کو درپیش مسائل کو اپنی اینک سے دیکھنا چھوڑ دے۔ معاشی اور سیاسی مبصرین نے امریکی صدر کے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط کو پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شہباز شریف کے اقتدار میں آنے کو عالمی سطح پر مثبت نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور بیشتر ملکوں کو ماننا پڑ رہا ہے کہ شہباز شریف اصلاحات پسند ہے اور وہ یقیناً پاکستان کی معیشت کو بہتری کی جانب لے کر جائیں گے۔ امریکی صدر نے بھی اسی امید کے ساتھ انہیں خط بھیجا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے ماحولیاتی بہتری کے لیے پاک امریکہ اتحاد کو مزید بہتر بنانے کا امریکہ کا خصوصی تعاون درکار ہے۔ امید ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے گا۔ لہذا دوستو، یہ تھا امریکی صدر کا نو منتخب حکومت کو خط، اور امید ہے کہ اللہ پاک امریکہ اور پاکستان میں بہتر تعلقات پیدا کرے اور پاکستان روز بروز ترقی کرے اور پاکستان دنیا کے نقشے پر عزت اور وقار سے ابھرے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اور دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ قانون کا احترام کریں۔ ملک پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، لہذا ہم سب پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم قانون کا احترام کریں، پولیس کا احترام کریں اور پاکستان آرمی کا احترام کریں۔ دوستو، احتجاج آپ کا حق ہے اور امن و امان پاکستان کا حق ہے۔ جب بھی آپ احتجاج کریں، برائے مہربانی قانون اور پاکستان آرمی کے ساتھ تعاون کریں اور اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ کروائیں۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، مار پیٹ پولیس اور آرمی کے ساتھ کسی قسم کی ہرگز بھی بدتمیزی نہ کریں اور نہ ہی سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچائیں، جو کہ ایک عظیم نقصان ہے۔ اور وہ جو تنصیبات بنائی جاتی ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے ہی بنائی جاتی ہیں، اور جب دوبارہ ان کی تعمیر و مرمت پر پیسہ خرچ ہوگا تو وہی پیسہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے دیے ہوئے ٹیکس سے ہی خرچ ہوگا۔ لہذا قومی خزانے سے ادا کیے ہوئے اس ٹیکس کو ضائع نہ کریں اور اس کو تعمیر اور ترقی کے کاموں میں صرف ہونا چاہیے۔ لہذا آپ جب بھی احتجاج کریں، پہلے انتظامیہ سے اجازت لیں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کسی بھی جگہ جہاں پر آپ کو اجازت ملی ہے، آپ وہاں پر پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جو احتجاج پرامن طریقے سے ہوگا وہی قابل قبول ہوگا، اور جس میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، پولیس اور پاکستان آرمی کے ساتھ جو بدتمیزی کریں گے اور تعاون نہیں کریں گے، وہ احتجاج نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے۔ بجائے کہ آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو، الٹا آپ مجرم بن جائیں اور پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں اور آپ کو عدالتوں کے چکر میں آپ کا اصل احتجاج دفن ہو جائے۔ لہذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس گزارش پر عمل کریں گے اور پرامن پاکستانی ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ میں بھی ایک پرامن پاکستانی ہونے کا ثبوت دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔